میں ایک کالر سے بات کروں. بالکل. ابھی مفتی صاحب کی بات کو میں نے قطع کیا صرف اس وجہ سے، نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کی کال کہیں ڈراپ نہ ہو جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کی آواز بتا رہی کہ آپ نازیہ رشید ہیں. جی جی ہے نا؟ بالکل، شکریہ اچھا بھائی پہچاننے کا. ہاں فرمائیے. جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ مقتدی کے لیے سلام پھیرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی پہلے امام صاحب سلام پھیر لیں پھر مقتدی پھیرے، یا پھر یہ کہ امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا جائے؟ اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی دونوں رکعتوں میں سے ایک میں سورت پڑھنا بھول گئے تو کیا اس کی جگہ تیسری میں پڑھیں یا پھر نہ پڑھیں سورت اور سجدہ سہو کر لیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت حالت جنابت میں کمپیوٹر پر لکھنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اچھا. اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جن جو ہیں وہ جانوروں کے علاوہ پودوں اور پھولوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اچھا. جی بس شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. اور ان سے کہیے گا پلیز ہم میرے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے. اللہم آمین. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر خیرات کر سکتی ہے؟ مطلب اس کا ہسبینڈ پسند نہیں کرتا کہ خیرات کرے، جیسے اگر کسی کو عمرہ کروانا ہو تو کیا ہسبینڈ کو بتائے بغیر کسی کو پیسے بھیجے جا سکتے ہیں عمرے کے لیے؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ پلیز کائنڈلی سجدہ سہو کا بتا دیں کہ کیسے کرتے ہیں. سجدہ سہو. سجدہ سہو. اچھا. جی. اور تیسرا میرا یہ ہے کہ کیا سورہ مزمل پانچوں نمازوں میں پڑھنا کیسا ہے؟ جبکہ زبانی یاد ہو تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اچھا. ہاں جی. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ. ٹھیک ہے بھائی بات کرتے ہیں. مجھے پہلے ان کے پہلے اپنی بات آپ مکمل کیجیے، آپ کی بات نامکمل رہی. تو میں کر رہا تھا کہ جس طرح کے آج کل کے لباس، جیسا کہ میں نے کہا کہ لباس نام کا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نہایت ہی واضح احادیث ہیں کہ جن میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خواتین جہنم کا ایندھن ہوں گی کہ جو کپڑے پہن کے بھی بے لباس ہوں گی. باقاعدہ الفاظ ہیں. آج کل تو فیشن میں ایسے کپڑے بنوائے جاتے ہیں باقاعدہ جس سے جسم نظر آئے. ہاں کاسیاتن عاریاتن، کپڑے پہنے ہوئی ننگیاں. تو یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ آئے ہیں. اور ایک روایت میں آتا جو امام ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ حضرت اسماء ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا اور ارشاد فرمایا کہ اسماء جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کو پھر ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا. پھر ایک روایت جو امام مالک نے علقمہ سے روایت کی ہے، ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حفصہ نامی کوئی خاتون آئیں اور انہوں نے باریک دوپٹہ پہنا ہوا تھا، جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ جارجٹ کے دوپٹے عام ہیں. دوپٹے کی بات ہو رہی ہے جناب، لباس کی پورے کی بات نہیں ہو رہی ذرا. جارجٹ کے دوپٹے عام ہوتے ہیں. تو وہ پہن کے جو وہ آئیں تو ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا دوپٹہ چھین کے پھاڑ دیا آپ نے اور اس کے بجائے اسے دوسرا موٹا دے دیا. تو یہ باریک دوپٹہ بھی پہننا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے جبکہ اجنبیوں کے سامنے جانا پڑے. ہاں خواتین گھر کے اندر ہے، کوئی اجنبی غیر مرد نہیں ہے تو پھر تو پہننے میں اس کا حرج نہیں ہے. لیکن جب اجانب کے سامنے جانا پڑے، اجنبیوں میں یعنی جو کہ محرم نہیں ہیں ان میں جانا پڑے تو پھر وہ باریک دوپٹہ نہیں پہن سکتے. اچھا یہ ہمارے ساتھ ایک کالر ان سے بات کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. مصباح صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر صاحب دو کوشچن ہے. پہلا یہ ہے کہ میری والدہ عمرہ کرنے گئی تھی تو یعنی مکہ سے جب مدینہ گئی تو مدینے سے جب مکہ واپس آئے تو ان کو ہو گیا تھا ٹیمپریچر، تو انہوں نے ویل چیئر پہ عمرہ کیا، لیکن جو نوافل تھے وہ ویل چیئر سے اتر کے انہوں نے پڑھے. تو کیا اس صورت میں عمرہ ہو جاتا ہے؟ اچھا رمضان کی بات ہے. جی. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب یہ جو ہوتی ہیں سفر کی نماز، قضا نماز جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ صرف فرض ہی پڑھنے ہوتے ہیں جو کم ہو جاتی ہیں یا سنت وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہیں قصر کے ساتھ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ سعودیہ سے توفیل صاحب ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی توفیل صاحب. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ سنا تھا ایک حوالہ ایک آدمی سے کہ ایک بادشاہ ہے، وہ 1 کروڑ روپے دیتا ہے اللہ واسطے. ایک مزدور ہے وہ ریڑھی کھینچنے والا 1 روپیہ دیتا ہے. وہ جو ریڑھی کھینچنے والا مزدور ہے وہ اپنے خون اور پسینے سے کمائی کر کے 1 روپیہ دیتا ہے. وہ بادشاہ سے اس کا وزن زیادہ ہے. اچھا بات کرتے ہیں. ہاں، وہ ایک حور نشیز ہے نا، عراق کی بادشاہ تھی. ایک بادشاہ کا واقعہ ہے زبیدہ کا. عراق کی بادشاہ تھی زبیدہ. ٹھیک بات کرتے ہیں اس پہ. جی مفتی صاحب میرے خیال ہے اب سوالوں کے جوابات دیے جائیں. پہلے میں ناظرین نے پوچھا یہ جو مقتدی سلام پھیرتے ہیں تو انہیں جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کے ساتھ ہی انہیں مڑ جانا چاہیے یا وہ سلام پھیر چکے ہیں اس کے بعد انہیں سلام پھیرنا چاہیے؟ یہ کہ جب امام اپنی گردن گھما دے، سلام کے الفاظ مکمل کر لے تو پھر یہ بھی اپنے گردن گھما دے. جب وہ اس طرف اپنے گردن گھمائے تو پھر یہ بھی اس کے بعد اس کے اپنے گردن گھمائے، کیونکہ امام کے تابع ہے، امام کے پہلے نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، امام کے پیچھے پیچھے ہونا چاہیے. اچھا ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، باقی سوالوں کے جوابات انشاءاللہ وقفے کے بعد. دونوں جہاں دور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہوں گے چونک کر کیوں آئے ہیں واپس. اصل میں جب ہم وقفے میں تھے تو ہماری ایک بہن کی کال آئی ہوئی تھی اور ان سے میں سوال کر رہا تھا اور مفتی صاحب نے آدھا جواب تو دے بھی دیا تھا، وہ اتفاق سے وقفہ ختم ہوا. تو میری بہن لائن پر آپ رہیے گا ٹی وی کے سامنے، ہم ذرا یہ سوالوں کے جواب دے دیں، پھر آپ کی بات جو ہے تفصیل سے مفتی صاحب سے کرواتے ہیں، اور اس لیے بھی کرواتے ہیں کہ باقی لوگوں کا بھی اس سے اگر کوئی بھلا ہو سکتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے. تو مفتی صاحب مغرب میں جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو سورہ پڑھنا، سورہ ملانا بھول گئے دوسری رکعت میں. پہلی رکعت میں انہوں نے کہا کہ سورت ملانا بھول گئے ہیں تو اب دوسری میں ملا لیں. اگر دوسری میں تو ملانی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تیسری میں ملائی جا سکتی ہے. اچھا، کیونکہ وہ جبر نقصان واجب کو پورا کرنا ہے. تو ایک واجب تو یہ تھا کہ اس کو پہلی رکعت میں ادا کیا جائے، دوسرا واجب یہ تھا کہ اس کو ادا کرنا. تو بہرحال تیسری رکعت میں جب سورت کو پڑھ لیں گے تو ایک واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایک واجب پھر بھی باقی رہے گا کہ ترتیب کی تبدیلی ہو گئی، لیکن میرا سجدہ سے ان کو کرنا ہوگا، سجدہ سیف کرنا ہوگا. جی اچھا ٹھیک ہے. حالت ناپاکی میں قرآن جو ہے کمپیوٹر پہ کمپوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو جرم کی حالت میں جو کمپوزنگ کمپیوٹر پہ کی جائے گی تو قیاس کے اعتبار سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جائز ہے، کیونکہ انسان براہ راست جو ہے ان آیات کو نہیں لکھ رہا ہوتا، بلکہ اس کے درمیان میں کئی واسطے ہوتے ہیں. کی بورڈ کا واسطہ ہوتا ہے، پھر وائر کا واسطہ ہوتا ہے، پھر مانیٹر کا واسطہ ہوتا ہے، پھر جس پروسیس ہو رہا ہوتا پورا وہ مدر بورڈ سے ادھر سے ادھر سے. جی تو وہ پورا پروسیس کے ساتھ ہے. تو براہ راست اگر لکھا جائے وہ تو منع ہے جنبی حالت میں، براہ راست قلم سے بھی لکھا جائے تو منع ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ اس میں بہت سارے واسطے ہیں تو جائز ہے. اچھا اگر لکھ دیا اور اسکرین پہ سے انگلی لگا کے اسے پڑھا؟ بہرحال میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جنبی یا بے وضو آدمی کو اس طرح سے انگلی نہیں لگانی چاہیے، لیکن اگر وہ لگاتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اسکرین پہ لکھا ہوا جو آ رہا ہے LCD پر یا مانیٹر پر یا آپ کے موبائل پر، وہ لکھا ہوا نہیں ہے، کتابت کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عکس ہے، شعاع ہے، ریز ہے. تو جس طرح اگر آئینے کے سامنے آپ قرآن پاک کریں اور اس کے بعد کوئی شخص اس آئینے کو ہاتھ لگا لے تو ہم اس کو قرآن کو چھونا نہیں کہیں گے. تو اسی طرح اسکرین کو چھو لے گا تو وہ قرآن کو چھونا نہیں کہلائے گا، تو یہ اس کے لیے مطلب کہ ناجائز کا حکم نہیں ہوگا. اچھا انہوں نے آپ سے ایک سوال پوچھ لیا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ ہی سے کیوں پوچھا ہے، اور یہ مجھے میری سمجھ میں بھی آ رہا ہے کیوں پوچھا ہے. تو یہ انہوں نے پوچھا کہ جنات جو ہیں وہ صرف جانوروں اور پرندوں کی شکل میں ہوتے ہیں یا پودوں اور پھولوں وغیرہ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں ویسے عمومی طور پہ تو خیر جنات کی مختلف حیات ہیں، وہ مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ مختلف صورتوں کو اختیار کر لیتے ہیں. لیکن احادیث کریمہ میں جو آیا ہے عام طور پہ وہ
سانپ کی صورت میں ان کا ذکر آیا ہے کہ سانپ کی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن دوسری صورتوں میں بھی وہ آ سکتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی جن شرارتاً یا کسی اور نیت کے ساتھ کوئی پودے کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی حالت نہیں ہے، یہ خصوصی طور پہ ہے۔ اچھا ہمارا دوسرا دو کالر ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بہن۔ جی میرے آپ سے دو سوال ہیں۔ ایک پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ جس عورت کے ہاں یعنی اولاد پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ 40 دن تک نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن کیا وہ اپنے والد، کیونکہ میرے والد صاحب کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، تو کیا وہ اس حالت میں اپنے والد کے لیے روزانہ فتح خوانی کر سکتی ہے؟ اچھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی سے یہ بات سنی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات صحیح ہے، دوسری بات بتائیے۔ دوسرا سوال بات یہ کہ میرے ٹیچر نے مجھے ایک دفعہ بات کہی تھی کہ کیا اسے کہتے ہیں جمعرات یا جمعے کو، اب میں شور نہیں ہوں، یہی شور کرنا چاہتی ہوں کہ ان میں سے کسی ایک دن کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے، کیونکہ کپڑے نہیں پہنو۔ اچھا، کپڑے نہیں دھونے چاہیے۔ اچھا چلیے بات کرتے ہیں، ابھی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، میں نے پوچھنا ہے کہ اگر غصے میں ہسبینڈ اور وائف ایسے لڑائی کر رہے ہوں تو اگر ہسبینڈ عورت کو بولے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں تو ایسے کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ 1 مرتبہ۔ اچھا 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ؟ 3 مرتبہ، لیکن غصے کی حالت اب میں۔ پیار سے تو کوئی بھی نہیں بولتا، طلاق تو ہمیشہ غصے میں دیا تھی۔ بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے، چلیے بات کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات کی جا سکتی؟ بہن نے پوچھا تھا۔ دیکھیں، شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات کرنا 2 صورتوں میں ہے، یا تو خاتون کا اپنا ذاتی مال ہے، مثلا کہ جاب کرتی ہے یا اس کو وراثت میں ملا یا والدین نے دیا، یا شوہر کا مال ہے جو اس کے پاس ہے، تو جہاں تک شوہر کا مال ہے اس کو وہ خیرات نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر، یہ خیانت ہو جائے گی۔ کسی کو عمرے پہ بھی نہیں بھیج سکتے؟ نہیں بھیج سکتے۔ ہاں البتہ ان کا اپنا ذاتی مال ہے، ان کے اپنے ماں باپ کی کمائی جو ان کو یا کسی نے بھی ان کو دیا ہے، یا شوہر نے بھی اس کو مالک بنا دیا کہ یہ میں نے تمہیں دے دیا، تو اب وہ اپنے مال کے مالک ہے، جو چاہے نیکی کرے، عاقل بالغ ہے، اس کو شریعت منع نہیں کرتی، وہ کرا سکتے۔ اور شوہر ناراض ہوتا ہے تو اس کی دلجوئی کے لیے اس کے سامنے ظاہر نہ کرے، اپنے مال سے جتنا چاہے صدقہ کر دے۔ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں انہوں نے پوچھا؟ دیکھ، سجدہ سہو کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب نماز اپنی پوری کر لیں، عطیات شریف پڑھ لیں، تو ایک جانب سلام پھیریں، ایک جانب سلام پھیرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، پھر اٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر جب 2 سجدے کر چکے تو پھر عطیات اور درود پاک پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ کار ہے۔ اچھا انہوں نے پوچھا کہ سورہ مزمل شریف 5 نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، سورہ مزمل شریف بہت ہی روحانیت والی سورت مبارکہ ہے، اس کو 5 کیا بہت زیادہ مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے اجازت لے لی جائے، کہ جس کسی کامل سے اجازت لے لی جائے، تاکہ کیونکہ جب کوئی بھی عمل بار بار پڑھا جائے گا تو اس کے موکل پھر متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے موکل جب متوجہ ہو جاتے ہیں تو انسان ان کے اصولوں کی پابندی نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے پھر وہ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو جب باقاعدہ اجازت لیں گے تو ان کو طریقہ کار بھی بتا دیں گے کہ کس طرح سے ان کو پڑھا جائے، تو پھر اجازت لے کے پڑھے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی طریقہ؟ دیکھیں، بزرگان دین رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں تو ڈھیروں وظائف بیان کیے ہیں، لیکن ایک وظیفہ جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی امجدیہ میں بیان کیا، وہ ایک درود پاک ہے، رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر قبلے کی جانب منہ کر کر سنت کے مطابق کروٹ لے کر انسان 7 مرتبہ پڑھے اور اس کو اپنی عادت بنا لے تو انشاءاللہ ایک دن زیارت ہو جائے گی۔ وہ درود پاک نہایت مختصر سا ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وروحہ فی الارواح وقبرہ فی القبور۔ واپس سے دہراتا ہوں،
اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد وروحہ فی الارواح وقبرہ فی القبور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں تو انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا. چلیے بہن، یہ مسئلہ بھی حل ہوا آپ کا. مصباح صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ والدہ عمرے پر گئی تھیں، مدینہ سے واپس آئیں تو ویل چیئر پر تھیں اور انہوں نے طواف اور عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ جو نوافل پڑھے وہ ویل چیئر سے اتر کے پڑھے. کوئی حرج نہیں اس میں، ہو جائیں گی، کیونکہ جب ویل چیئر پہ تھی تو بیماری کی حالت میں تھی، جب نافل پڑھیں گے تو کچھ صحیح ہو گئی ہوں گی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. قصر میں سے فرض پڑے جاتے ہیں یا سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں؟ دیکھیں اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، اور بعض علماء جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رعایت ہے، انسان چھوڑ سکتا ہے. اچھا، لیکن وتر تو پڑھنے ہوں گے. جی ہاں، سنت اور نافل کو چھوڑ سکتا ہے، باقی وتر تو واجبات میں سے. تو فیل صاحب نے سعودیہ سے پوچھا تھا کہ ایک بادشاہ کا عطیہ کیا ہوا، مطلب اس نے 1 کروڑ روپیہ صدقہ کیا یا عطیہ کیا، اور ایک مزدور نے، ریڑھی چلانے والے نے 1 روپیہ جو ہے وہ صدقہ کیا، تو کس کا اجر اس میں زیادہ ہوگا؟ دیکھیں اللہ حلال کی کمائی ہے اس کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اصل چیز ہے اخلاص. اب اگر مزدور نے اخلاص کے ساتھ ادا کیا تو پھر مزدور کا صدقہ اللہ کے یہاں پر بہت قیمتی ہے. اور اگر بادشاہ نے اس سے زیادہ اخلاص سے ادا کیا، اور ممکن ہے ہر بادشاہ کے پاس ظالم، تو وہ حرام کی کمائی تو نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث کریمہ تو آتا کہ السلطان العادل ذل اللہ فی الارض، عدل کرنے والا بادشاہ اللہ کا سایہ زمین پر. تو اگر کوئی ایسا عادل بادشاہ، اس کی کمائی بھی حلال ہے، وہ اگر اخلاص سے ادا کرتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہی اس کا ثواب ہوگا. تو اصل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اخلاص سے کس نے ادا کیا اور کس کو اس معاملے میں ادا کرنے میں زیادہ مشقت یا قربانی دینی پڑ رہی ہے. تو جس کو زیادہ مشقت، زیادہ قربانی دینی پڑ رہی ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. کہ افضل الاعمال احمدھا، کہ اعمال میں سب سے افضل وہ ہے جو زیادہ مشقت والے ہیں. اچھا، ایک سوال تھا ہماری بہن کا کہ ولادت کے بعد جو ایک پیریڈ ہے جس میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، پاکی کی حالت میں تھی، کہ والد کا انتقال ہوا اس دوران، تو کیا یہ فاتحہ خوانی کر سکتی ہیں؟ دیکھیں انہوں نے بڑے وثوق سے کہا کہ ولادت کے بعد تو 40 دن تک تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. تو یہی مسئلہ بہت غلط ہے لوگوں میں مشہور. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نفاس کے دوران خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ ہے. اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو 40 دن کے بعد بھی اگر خون جاری ہے تو وہ نہائے گی، دھوئے گی، نمازیں پڑھے گی، نماز نہیں چھوڑے گی. اور 40 دن سے پہلے اگر کسی کو خون بند ہو جائے تو اب اس پہ واجب ہو گیا کہ نہائے دھوئے اب نماز پڑھنا شروع کر دے. 40 دن تک بستر پہ نہیں بیٹھی رہیں گی. یہ تو ایک رعایت ہے کہ بھئی 40 دن تک وہ ہو سکتا ہے جبکہ وہ جاری ہو معاملہ، لیکن 40 دن سے پہلے ہی اگر بلیڈنگ ختم ہو گئی تو اب وہ نہائے دھوئے، غسل کرے، اپنی نماز ادا کرے، اور نہیں کی تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. تو بہرحال اس دوران جب اس کا نفاس کا زمانہ ہے تو اس میں پھر یہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتی کہ وہ قرآن مجید کی نیت سے پڑھیں گی تو وہ جائز نہیں ہوگا. اس زمانے میں خاتون کو قرآن پڑھنا منع ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی آیتیں جو سورہ فاتحہ بطور دعا کے پڑھی یا بعض ایسی آیات ہیں جو کہ دعا کے طور پہ پڑھی تو وہ ان کے لیے جائز ہوگا، لیکن قرآن کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے پوچھا کہ وہ ہمارے ہاں یہ عام ہے، خواتین اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، انہوں نے پوچھ ہی لیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جمعرات یا جمعے میں سے کوئی کسی دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے. دیکھیں ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے، فقہی اعتبار سے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن دیکھیں بہرحال اس کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ بعض ایام کو بعض اعتبار سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے. جس طرح کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ بدھ کا دن علم کو شروع کرنے کے لیے بہت اہم ہے. آپ فرماتے ہیں اگر سال میں ایک بدھ ہوتا تو میں انتظار کرتا کہ وہ آئے تو اس دن میں اپنے علم کا معاملہ شروع کروں. تو اس اعتبار سے بعض ایام کو بعض کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، تو بعض چیزیں ہمارے علم میں ہوتی ہے، بعض نہیں ہوتی. لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے میں نے کہیں نہیں پڑھی. اچھا، ہم بات کر رہے تھے لباس پہ. لباس کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے شوہر کی طلاق کا مسئلہ رہ گیا غصے میں. اچھا ہاں سوری، معاف کیجیے گا بہن، میں اصل میرے ذہن سے نہیں. غصے میں شوہر نے 3 طلاقیں دے دی تھیں. دیکھیں بزرگان دین نے، فقہ نے لکھا کہ نکاح ایک شیشہ ہے، طلاق ایک سنگ ہے، پتھر ہے. اب پتھر جب شیشے سے ٹکرائے گا
تو شیشہ ٹوٹ جائے گا. اب پتھر کو پیار کے ساتھ شیشے پہ مار دیں یا غصے کے ساتھ شیشے پہ مار دیں, نتیجہ شیشے کے بریک ہونے پہ نکلے گا, شیشہ ٹوٹ جائے گا. تو طلاق غصے میں دی جائے یا محبت میں دی جائے, نکاح توڑ دیتی ہے. اور وہ 3 دفعہ کہہ دیا, ہاں 3 دفعہ کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا بہن معاملہ. اور ہاں میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا جب میں وقفے سے آیا تھا کہ وقفے کے دوران ایک بہن نے ہماری پوچھا تھا, وقفے کے دوران ہماری ایک بہن نے پوچھا تھا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, لیکن بہن پھر وقفہ آ گیا, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے درمیان وقفہ آیا ہوا ہے. تو اس کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. وہ بہن سے میں نے چونکہ وعدہ کر لیا ہے, اس نے وعدہ نبھا رہا ہوں کہ میں بہن نے پوچھا تھا نا مفتی صاحب کہ شوہر سے ان کے تعلقات باوجود طبی پوائنٹ آف ویو سے طویل عرصے سے نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں کیا ان کے لیے وہ ہے؟ دیکھیں ان کے لیے یہ کہ نکاح پہ تو اس سے فرق نہیں پڑتا, اور اگر میاں اگر واقعی وجہ ہے تو اس پہ گناہگار بھی نہیں ہے, لیکن اگر بلا وجہ کہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے. اور خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر صبر کر سکتی ہیں اس معاملے پہ تو صبر کرنا چاہیے انہیں, اور ان کے لیے بہت اجر ہے. لیکن اگر سمجھتی ہیں کہ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے اپنی خواہشات سے مجبور ہو کر, تو پھر وہ خلا لے لیں, خلا لے کر کہیں اور نکاح کر لیں. اچھا چلیے بہن, یہ مسئلہ تو حل ہوا. اچھا مجھے آج کل ہمارے ہاں جو لباس کا نام آیا وہ ہمارے ایک مغرب سے ایک کلچر آیا, مغرب نے عجیب و غریب کلچر اختیار کیا ہے. وہ بالکل کہتے ہیں ریورس ہے معاملہ, کہ ان کے ہاں مرد جو ہے وہ تو یہاں سے بندھا ہوا ہوتا ہے نیچے تک, جوتا, موزہ, پینٹ, 3 پیس, اور یہاں سے گلا بھی بند, ٹائی. مطلب مرد جتنا ڈھکا ہوا ہوتا ہے خاتون اتنی کھلی ہوئی ہوتی ہے. الٹا ہے معاملہ, جس چیز کو ڈھک کے رکھنا چاہیے اسے کھلا چھوڑ رکھا ہے, جس کو ویسے ہی رہنا چاہیے سلیقے سے اسے مکمل طور ڈھک, وہی ہمارے معاشرے میں بھی آ گیا ہے. اصل میں بات یہ کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی ہے تو جہاں پہ دین نہیں ہے, دین نام کو ہے, اور وہاں پہ شیطان اپنے پورے پرپرزے پھیلا کے کام کر رہا ہے. اور شیطان کا پہلا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لباس اتار دے. جنت میں ہمارے سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب سے پہلا معاملہ اس نے یہی کروایا کہ لباس کے اترنے کا سبب بنا وہ, اور جنت کا پھل کھایا, اس کی وجہ سے لباس ظاہر ہو گیا. تو وہاں پر شیطان اپنے پرپرزے پورے طور پہ پھیلا رہا ہے, اور اس کے ایجنٹ یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. فیشن شو دکھائے جا رہے ہیں, فیشن کے نام پہ اوریانی جو ہے وہ عام ہو رہی ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اور ایک مومن کے لیے اتنی بات کافی ہے. اور ایک اور حدیث کریمہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والذویل اعاجم, کہ تم اجمیوں کے لباس پہننے سے بچو. اور دیکھیے جب مسلمانوں کو عزت حاصل تھی, اللہ نے ان کا مرتبہ بلند کیا تھا, پورے زمانے پہ چھائے ہوئے تھے, تو اس وقت ان کا سنت پہ کتنا عمل تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خالد بن ولید کو یہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے, آزاد کرانے کے لیے بھیجا, تو ان کو آزادی ہوئی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر تشریف لے گئے, ان کے تشریف لے جانے کی وجہ بھی تھی کہ وہاں کے یہودی اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ بھائی اپنے امیر کو بلا لو, کیونکہ ہماری کتابوں میں نشانی لکھی ہوئی ہے, اگر وہ نشانیاں تمہارے امیر میں پائی جائیں گی تو ہم ویسے بغیر لڑائی تمہارے حوالے کر دیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شان سے آئے تھے وہ یہ تھا کہ غلام اونٹ پہ سوار تھا اور آپ نے نکیل پکڑی ہوئی تھی, کیونکہ آپ نے باری مقرر کر لی تھی کہ کچھ دیر تم بیٹھو گے, کچھ دیر میں بیٹھوں گا. تو اتفاقی بات ہے اس وقت باری غلام کی آ گئی. تو ان یہود و عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا, عمر فاروق کی شان کو دیکھا, تو کہا یہ وہی ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے. تو وہ بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر صحابہ کرام کو دیکھا تو انہوں نے شامی لباس پہنا ہوا تھا. شامی لباس وہ عرب لباس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ لگژریز تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھا کے ان کو مارے, خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کرام کو, کہ تمہارا یہ حال ہو گیا, تم یہاں پہ آتے ہی شامی کا لباس تم لوگوں نے پہن لیا. تو آپ نے وہ برہمی کا اظہار فرمایا,
تو جب تک مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ پورے طور پہ پابند تھے، عمل پیرا تھے، تو اللہ نے ان کو غلبہ دیا ہوا تھا۔ آج جب وہ سنت سے منہ موڑ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ہدایت کو پیچھے چھوڑ گئے، تو آج جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، میں ایک ذرا ٹچی سا سوال کر رہا ہوں۔ جی جی، آج کل یہ بھی ہے کہ لباس کو دھوکہ دہی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثلا میں اندر سے تو کھوکھلا ہوں، اوپر سے میں نے بڑے بڑے جبے دستار پہن کے اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑا پیر کامل ثابت کیا ہوا ہے، اور یہ دھوکہ دہی والا لباس، اس طرح کا لباس پہننا اور دکھانا لوگوں کو جائز ہے؟ وہ ارادہ بھی یہی ہو۔ دیکھیں، بھگت کبیر کا ایک شعر ہے، وہ بڑا اس کے اوپر فٹ آتا ہے یہاں پر، کہ تن اجلا من کالا بگلے کا سا بھیک، تو سے تو کاگا بھلا باہر بھیتر ایک۔ تو کوا بہتر ہے جو باہر سے بھی کالا اندر سے بھی کالا، یہاں پر جو باہر سے سفید ہونے اندر سے کالا۔ دھوکہ دینے والا اس کے بارے میں حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس شہرت سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جو لباس شہرت پہنے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ بروز قیامت اس کو لباس ذلت پہنائے گا۔ اور لباس شہرت کی شرح میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بارِ شریعت میں، لباس شہرت سے مراد یا تو یہ کہ تکبر کے لیے کوئی لباس پہنا جائے، یا یہ کہ جس کا اہل نہیں ہے وہ لباس پہنا جائے، مثلا صوفیوں کا لباس پہنا جائے اور صوفی نہ ہو۔ ہاں، یہی میں نے پوچھا تھا، علماء کا لباس پہنا جائے اور عالم نہ ہو۔ تو اب بروز قیامت کیا ہوگا؟ بروز قیامت ان لوگوں کو جو اہل نہیں ہے تو ان کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا، اور جو اہل لوگ تھے وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دراصل صوفی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ عمل کرنے والے تھے، طریقت پہ عمل کرنے والے تھے، تو آپ اپنے اوپر سے جو ہے بڑا اچھا جبہ پہنا کرتے ہیں، لیکن اندر پرانا کپڑا پہنا کرتے تھے کہ اس پہ بھی عمل ہو جائے اور اس پہ بھی عمل ہو جائے۔ ناظرین، یہ خاص طور میں اس لیے کہ آج کل یہ ہے زمانہ کے اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، اوپر سے ایک صوفی بزرگ کا اور اللہ والے کا اور ایک پیر کا لباس پہنا ہوا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لباس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تقوی نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ بہرحال یہ تو ہمارے زندگی میں لباس بظاہر بہت چھوٹا سا معاملہ نظر آتا ہے، لیکن اتنا چھوٹا معاملہ ہے نہیں۔ مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے آج کل تو بہت، آج کل کے حوالے لباس کے حوالے سے میرا آپ کا سوال میں نے چھوڑ دیا، معذرت خواہ ہوں، ایک بڑی اچھی بات تھی اس لیے میں نے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج ہمارے لوگ لباس کے لیے مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں اور دنیا کی دیگر تہذیبوں کو اپنا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ورنہ میں اپنے ساتھ، ہمارے سے ایک دوست تھے ناظم ان کا نام تھا، وہ پہلے غیر مسلم تھے، ساؤتھ افریقہ کے تھے، تو وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے ناظم، کس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کیا؟ تو وہ کہنے لگا میں تو انگریز تھا بائی برتھ، لیکن میں نے مسلمانوں کے لباس کو دیکھا تو اس نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ واقعی یہ لباس وہ ہے جو تمام کے تمام اخلاقی اقداروں کو پورا کرتا ہے، مسلمانوں کا لباس۔ اور یقیناً یہ سچا مذہب ہوگا اتنے اچھے اس لباس کی تعلیم دی ہے۔ تو اس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا الحمدللہ وہ پاکستان بھی جب پڑھتے ہیں میرے ساتھ تو وہ یہاں پہ شلوار قمیص پہنا کرتے تھے، حالانکہ ان کے دیگر جو کولیگز تھے وہ دیگر لباس پہنا کرتے اپنے انگلش لباس، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ شلوار قمیص یا پاجامہ پہنا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ ایسی چیز ہے ہمارے لباس سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہو گئے یا مسلمان دوسروں کا لباس پہن رہے ہیں۔ ہاں، تو اصل میں بات ہے نا، شامل ہوں اس میں، بیٹھا ہوں، بات ہے تو پھر ہے نا، میں بھی بیٹھا ہوں پہنے ہوئے، کیا ہے سمجھے، یہ ہماری دنیا داری ہے اور یہ ہماری گفتگو ہے، اور ہم گفتگو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور ہم خود کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، لباس سے بات ہو رہی ہے، خود وہی لباس پہنے بیٹھے ہوئے۔ بہرحال یہ ہے، یہ بے عملی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی عمل کا سبب بن جائیں۔ پھر اندھی تقلید، یعنی ہم نے دیکھا، چلے انگلینڈ میں لوگ عموماً کوٹ پہنتے ہیں اور ان کے ڈریس کے اندر شامل ہے کوٹ، لیکن ان کا ٹمپریچر 15 ڈگری سے کبھی اوپر بہت کم ہی آتا ہے، تو ان کو تو سوٹ کرتا ہے کوٹ پہننا۔
کیونکہ ان کے یہاں پہ سردی ہے، موسم کا تقاضا ہے. ہمارے یہاں پر جون جولائی کی گرمی ہے، آپ کوٹ پہنچ جائے، بیچارے کتنے وکلا جو اس عذاب کے اندر گرفتار ہوتے ہیں کہ ان کو کوٹ پہننا لازم کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ پھر کوٹ میں پیش نہیں ہو سکتے. ہاں، وہ پورا ان کا وہ انگریزی لباس نہیں بنے گا تو اس لیے وہ اس کے قابل بھی نہیں بنیں گے. تو بیچاروں کو اکثر کو میں نے دیکھا ہاتھوں میں لے کے وہ لٹکا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں کون سی یہ منطق ہے، کون سی لاجک ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوٹ ان کے لیے کیوں لازم کر دیا گیا، جبکہ ہمارا موسم اس کا بالکل متضاد ہے، بالکل مخالف ہے. تو اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید. اچھا، کوٹ کی جگہ جو ہے وہ کالا ایپرن یا کالا گاؤن پہنا جا سکتا اگر لازم ہے تو. جی جی، بلیک گاؤن پہنا جا سکتا ہے. ان کو یعنی یونیفارم بنانا ہے تو ہمارے موسم کے اعتبار سے ترتیب دے دیا جائے. بلیک گاؤن جیسے ٹیچرز کا ہوتا ہے اس طرح بلیک گاؤن. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، بے شک آپ کی تمام باتیں حق ہے. لَتَتَّبِعُنَّ أُمَمًا مِّن قَبْلِكُمْ، کہ تم ضرور پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، جس طرح کے ایسے پیروی کرو گے، حدیث کا الفاظ ہے جس طرح کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کی مثل ہوتا ہے. جیسے سانچہ نہیں بنا ہوتا تو اسی سانچے میں رکھ کے جو ہے ہمارے لوگ مغربی ہو گئے، کہ حالانکہ موسم کا تقاضا الگ ہے لیکن جناب آرڈر جاری ہے. بڑے بڑے یعنی ادارے ایسے ہیں جن میں آرڈر جاری کر دیا کہ یہاں پہ کوئی شرارہ قمیص پہن کے نہیں آ سکتا، حالانکہ موسم پرائیویٹ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں خاص طور پر سیلز کے ڈپارٹمنٹ، خاص طور پر سیلز ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے، این جی اوز میں تو یہ پابندی ہے کہ اگر آپ کسی دن ٹائی لگا کے نہیں آئے تو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. ہاں ہاں، اس دن اٹینڈنس نہیں ہوتی اس دن آپ کی. یعنی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیا لاجک ہے اس ٹائی لگانے کی. اس میں کوئی آپ کیا کہتے ہیں اپنی گردن کو سیدھا رکھتے ہیں یا آپ کے حسن میں اضافے کا باعث ہے؟ کیا چیز ہے اس کے اندر، کیا لاجک ہے اس کی؟ کوئی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ کوئی فائدہ اس میں نظر آتا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ بہت زیادہ سردی ہو تو گلا بند ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں فائدہ نہیں. گرمیوں میں کائے کو گلا بند کرنا. ہاں، گرمیوں میں تو کائے کا گلا بند. یعنی ایسی اندھی تقلید ہے کہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ کہلانے والے کر رہے ہیں، بالکل اندھے ہو کے کر رہے ہیں. ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہمیں کرنا ہے یہ. حالانکہ ہمارے پاس اتنے یعنی آپشن ہے ہمارے لباس کے اندر. شیروانی ہمارے پاس ہے، ویسٹ کوٹ ہمارے پاس ہے، حالانکہ وہ بہت اچھی لگتی ہے، اور ہمارے پاس دیگر ایپرن ہم بنا سکتے ہیں، دیگر چیزیں ہمارے پاس جو ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس کوٹ کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ سویٹر اور کوٹ بس. ہمارے یہاں پہ تو اگر آپ اسٹائل کے اندر جائیں تو مشرقی لباس میں بڑے اسٹائل ہیں. ہاں، بہت زیادہ. واسکوٹ ہے، کرتا ہے، شلوار ہے، قمیض ہے، شیروانی ہے، درجن بھر کی چیزیں. 3 شیروانیاں میرے پاس بھی رکھی، سردی ہی نہیں آتی، پہن کے کیا ہوں. کسی دن پہن کے پروگرام کریں گے. کوٹ تو پہن لیتے ہوں گے پھر بھی آپ. کوٹ تو پہنتے سن لیا نا آپ نے، یہی کہلوانا تھا مجھے، کہلوا لیا. نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی پروگرام میں جو ہے وہ شیروانی بھی پہنے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے، جو ریشمی اور چمکدار کپڑے ہیں خاص طور پر جو مرد پہن رہے ہیں آج کل، جی جی، ریشمی قمیضیں بھی آ رہی ہیں اور یہ تو زرق برق قسم کے لباس جو پہنے جا رہے ہیں، ان کے لیے کیا گنجائش ہیں؟ دیکھیں اصلاً اگر ریشم کا لباس ہے، ریشمی سے مراد اگر ریشم کا لباس ہے تو وہ تو اس امت کے مردوں پہ حرام کر دیا گیا. جو سلک ہے یہ ریشم میں شامل نہیں کرتا؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا فرق آتا ہے کہ جو اصل سلک ہے وہ تو میرا ریشم ہے، لیکن اس کے نقل پہ دوسرے بہت سارے چمکدار کپڑے آتے ہیں وہ ریشم نہیں ہوتے، تو وہ اس کا حکم وہ تو نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لباس کی کیٹیگریز ہیں. کچھ لباس وہ ہوتے ہیں جو خواتین کے لیے معروف ہوتے ہیں اور کچھ لباس وہ ہوتے ہیں جو مردوں کے لیے معروف ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ زرق برق، بھڑکیلے، چمکدار، یہ سارے کے سارے خواتین کے لیے ہیں. اور آج کل میڈیا کے لوگ یا فیشن پرست لوگ مرد جو ہے ان کو پہنتے ہیں. تو مجھے اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے. اچھا، وہ آج کل ایک اور فیشن بھی آ گیا مفتی صاحب، وہ یہ کہ لباس میں، مجھے معاف کیجیے گا، پہلے تو ہم نے جب چھوٹے تھے تو سنتے تھے کہ وہ خواتین، سنتے کیا دیکھتے بھی تھے، خواتین گوٹا کناری استعمال کرتی تھیں، یہاں گوٹا لگا ہوا ہے اور یہاں دامن پہ لگا ہوا ہے اور یہاں گلے پہ لگا. اب مرد بھی کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ کڑھے ہوئے وہ نگینوں والے اور موتی والے اور جو گانے گاتے ہیں. بہرحال ایسی چیز، ایسی کوئی علامت جو عورتوں کے لیے پہچان بن گئی ہے، عورتوں کے لیے کہلاتی ہے، تو وہ مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مرد عورتوں سے مشابہت کرے اس پہ اللہ کی لعنت، جو عورت مردوں کی مشابہت کرے اس پہ اللہ کی لعنت.
تو اس طرح بہت سارے خواتین میں مردوں جیسی پینٹیں پہن رہی ہیں، شرٹس پہن رہی ہیں. تو بہرحال اس میں ہاں البتہ کنارے وغیرہ یا ڈیزائننگ کرنا اگر ایسی ہے جو عورتوں سے مشابہت نہیں کرتی ہے تو وہ تو جائز ہوگی. چلیے ناظرین محترم، یہ آج جو ہے لباس کے حوالے سے پروگرام تھا، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا لباس پہ پروگرام کر کے خود کیا کر رہے تھے بیٹھ کے. تو وہی کر رہے تھے جو زمانے میں ہو رہا ہے، اور چاہ رہے تھے کہ اسی طرح بات ہونی چاہیے سامنے، تاکہ اس میں ایک منافقت کا پہلو کم ہو جائے کہ خود کیا کرتے ہیں خود بھی. بہرحال زندگی بخیر ہے تو اگلے کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.